یہ جو فیوژن ہے امیجینیشن اور الگوریدمس کا، یہ تخلیقی صلاحیتوں کی نوعیت پر بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے انہی سوالات کے جوابات۔ اس مقصد سے ہمارے پاس موجود ہے آج ایک اسپیشل گیسٹ، جو کہ سرامکس ڈپارٹمنٹ کے HOD، ہیڈ ڈپارٹمنٹ ڈیزائن اور ایکس ڈائریکٹر آف SSE ہیں، غفار صاحب۔ السلام علیکم غفار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم۔ تو سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کریٹیوٹی کی، یعنی تخلیق کی۔ تو آپ کے مطابق کریٹیوٹی کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ کریٹیوٹی بیسکلی اپنی امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی نئی چیز بنانا، کریٹ کرنا، انوویٹیولی اس کو ڈیزائن کرنا، پرسیو کرنا اور اس کو ایگزیکیوشن تک لے کے آنا، اس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کے جہاں پہ پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا واقعی میں انسان کے دماغ کو معذور بنا سکتا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اوبیسلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنا کم سے کم دماغ استعمال کرنا پڑے، یا اپنی کم سے کم انرجی کو یوز کرنا پڑے، اور منیمم انرجی کے ساتھ اور منیمم مائنڈ مطلب کہ انفارمیشن یا نالج کے ساتھ آپ میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکیں۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی بنی ہی اسی چیز کے لیے۔ تو سر، جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ بنی ہے کہ وہ کم انرجی یوز کرنی پڑے، تو سر یہ اس لیے بھی یوز ہو سکتی ہے کہ انسان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے زیادہ نالج لے اور اس کی نالج میں اضافہ ہو، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی کریٹیوٹی ایک زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے اس چیز تک پہنچنے کے لیے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا؟ بیسکلی اٹس سمجھ لیں کہ کمبینیشن آف انفارمیشن، جو کہ ایک ہمارے سسٹمیٹکلی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انفارمیشن کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو رن ٹائم کے اوپر مطلب انفارمیشن دیتی ہے، یا اس کا سلوشن، پرابلم کا سلوشن دیتی ہے۔ چونکہ یہ مین میڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ کوئی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مطلب ان نیچرل چیز، نیچرل چیز ہے، یا کوئی نیچرل پاور ہے، یا کوئی سپر پاور ہے۔ یہ بیسکلی ہیومن میڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اوبیسلی اس کی لمیٹیشنس ہیں۔ ہم لوگ جیسے جتنا ہم لوگ اپنی انفارمیشن کو یا اپنے نالج کو یوز کر کے، یا اپنی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی، سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، ہم اس کو یوز اس سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے تو اس کی لمیٹیشن تو ہیں۔ یہ ایک لمٹ تک جا کے آپ کو اس کا سلوشن دے سکتی ہے، لیکن بیانڈ دا لمٹ جو ہے نا، یہ آپ کو کوئی سلوشن نہیں دے سکتی۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کیسے کر رہی ہے؟ کنٹریبیوٹ اوبیسلی کر رہی ہے۔ ہر نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سم ہاؤ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کنٹریبیوشن کرتی ہے۔ اوبیسلی یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے تو اپنا کنٹریبیوشن تو کر رہی ہے، لیکن اوبیسلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کنٹریبیوشن ہے، پرابلمس کو سالو کریے، لیکن کسی حد تک۔ لیکن ہمیں جہاں پہ الٹیمیٹ سلوشنس چاہیے، جسے کہتے ہیں نا بیونڈ دا باکس سوچنے کی والی چیزیں ہوتی ہیں، بیونڈ دا باکس آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہاں تک یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اوبیسلی نہیں پہنچ سکتی۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تیار کردہ مواد کے تناظر میں آپ مستقبل میں جو ہیومن آرٹسٹس ہیں اور AI ہے، ان کے درمیان رشتے کو کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اسٹرانگ ہو بھی سکتا ہے، اور ایک گیپ بھی آ سکتا ہے۔ مجھے ابھی آپ کے اس کویشچن کے اوپر نا ایک وہ ہم لوگ اسٹڈی میں پڑھا کرتے تھے ایک سبجیکٹ، اس میں آرٹ اینڈ کرافٹ موومنٹ باقاعدہ ایک سبجیکٹ تھا ہمارا۔ اب آرٹ اینڈ کرافٹ موومنٹ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد ایک آرٹ اینڈ کرافٹ موومنٹ ڈیولپ ہوئی، جس میں آرٹسٹ اور کرافٹ مین کے درمیان بہت بڑا گیپ آ گیا۔ ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریولوشن، اوبیسلی انڈسٹریل ریولوشن بھی ایک ٹیکنالوجی جب نئی انوالو ہوئی تھی، تو اس کا کنٹریبیوشن تو تھا، ابھی بھی ہے، سم ہاؤ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جب نئی ٹیکنالوجی آئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو آرٹسٹ نے اور کرافٹ مین نے اس سے بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو انسیکیورٹی فیل ہوئی،
اور مطلب کہ سم ہاؤ کسی حد تک وہ بات ٹھیک بھی تھی. اس سے کیا ہوا کہ آپس میں ایک بڑی اسٹرانگ فائٹ شروع ہو گئی آرٹ اینڈ کرافٹ، آرٹسٹ اور کرافٹ مینس کے درمیان. وہ آرٹ اینڈ کرافٹ موومنٹ کی صورت میں سامنے آئی. لیکن آپ ابھی تک پچھلی 2 صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ آرٹ اینڈ کرافٹ جو جنگ ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود دونوں سائڈ کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. نہ آپ انڈسٹری کو چھوڑ سکتے ہیں، انڈسٹریل ریولوشن سے انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ آرٹ کی ویلیو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، نہ کرافٹ کی ویلیو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو آرٹسٹ اور کرافٹ مینس بھی ابھی تک اپنی ویلیوز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی بھی مارکیٹ میں سوسائٹی میں اتنی ہی ویلیو ہے جتنی انڈسٹریل ریولوشن یا انڈسٹریل پروڈکٹس کی اور ٹیکنالوجی کی. اسی طرح جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے، اے آئی، ابھی ہیزیٹیشن ہے. آرٹسٹ اس وقت بہت پوری دنیا میں اوور آل آرٹسٹ اور ڈیزائنرز جو ہیں وہ ایک سم ہاؤ کسی حد تک انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ پہلے جو ایک آرٹسٹ سارا دن بیٹھ کے ایک پوسٹر ڈیزائن کرتا تھا یا کوئی ایون ویڈیو کلپ ڈیولپ کرتا تھا، ایڈیٹنگ کرتا تھا، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ود ان 5 منٹس جو ہے وہ آپ کو اس کا سلوشن دے دیتا ہے. آپ نے صرف اس کو اپنی ریکوائرمنٹس، بیسک ریکوائرمنٹس بتانی ہے کہ جی مجھے فریم اس طرح کا چاہیے، بیک گراؤنڈ یہ چاہیے، فرنٹ پہ فور گراؤنڈ میں یہ افیکٹس چاہیے. وہ آپ کو ایون افیکٹس، لائٹ، ساؤنڈ سسٹم، ہر چیز کر کے وہ آپ کو تیار کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے سم ہاؤ آرٹسٹ میں، ڈیزائنرس میں، فلم میکرس میں سم ہاؤ ہے تھوڑی سی انسیکیورٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسیکیورٹی ہونی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے انڈسٹریل ریولوشن کی آپ کو مثال دی کہ جب وہ آئی تھی تب بھی یہی سچویشن تھی، لیکن اس نے اپنی جگہ بنائی اور آرٹسٹ کی اپنی جگہ ختم نہیں ہو سکی. تو ابھی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی نیو ڈیزائنرس کو، نیو کمرس کو، اور ان لوگوں کو جو کہ بالکل نئے مین ہیں، جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں، ان کو ہیلپ کر سکتی ہے. جو آرٹسٹ، پیور آرٹسٹ ہیں، جو ڈیزائنرز ہیں، جو اسکل پرسنس ہیں، ان کی جگہ میرا نہیں خیال کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لے سکتی ہے. ابھی نہ لے رہی ہے، نہ آگے فیوچر میں لے سکے گی. تو سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مطلب کا دور چلیں اسٹارٹ ہو گیا ہے ہر جگہ. یہ پوری دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے یوز بھی کر رہے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں کریٹیو انڈسٹری میں کون سی مہارتیں سب سے زیادہ قیمتی ہوں گی؟ مینول اسکلس، ہینڈ میڈ اسکلس. اب دیکھیں ابھی یہ ریوائول اگین، میں ابھی کل ہی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا تھا. ایک زمانہ تھا کہ بہت زیادہ ہمارے پاس پاور ٹولز آ گئے تھے. ہم آرٹسٹ جو تھے، آرٹسٹ کے پاس آسانیوں کے لیے مارکیٹ میں بہت زیادہ پاور ٹولز آ گئے تھے. جو ہینڈ میڈ اسکلس تھیں نا، وہ کم ہوتی جا رہی تھیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ پچھلا ایرا جس کو میں کہتا ہوں کہ جو پچھلی 2 دہائیاں جو تھیں وہ پلاسٹک ایج میں ہم لوگ نے گزارا ہے. پلاسٹک ایج کیا تھی، میں مثال دوں گا اپنے ٹیبل ویئر سے، کہ ہم کھاتے پلاسٹک میں تھے، پیتے پلاسٹک میں تھے، اور ایون پکاتے پلاسٹک میں تھے. آپ کو مائکرو ویو میں آپ پلاسٹک ہی رکھتے تھے نا. پھر آپ کھانا بھی پلاسٹک میں کھا رہے ہیں، میلامائن میں، یا کسی بھی جسے لوگ سم ہاؤ کہتے ہیں کہ یہ فوڈ سیف پلاسٹک باؤلس ہیں. لیکن میں ان کو سیف کبھی بھی نہیں سمجھتا، نہ سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو نیچرل ہے دیٹس نیچرل، آلویز بی دا نیچرل. تو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی نیچر سے ہٹ جائیں. تو آپ کو الٹیمیٹلی واپس آنا پڑے گا، اور دنیا واپس آ رہی ہے اپنی پرانی نیچرل آرگینک سورسز پہ واپس آ رہی ہے، اور آرگینک اور نیچرل انہیریٹڈ اسکلس پہ واپس آ رہی ہے. تو اگلا فیوچر جو ہے نا، جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جس کے پاس ٹیکنالوجی اسکلس زیادہ ہے وہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سنپ کرتا ہے، پریشرائز کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ریبیلینس آ رہا ہے پوری سوسائٹی میں، اور آپس میں جنگیں شروع ہو چکی ہیں پوری دنیا میں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ٹیکنالوجی ایک لمٹ تک جائے گی، دین واٹ اینڈ. تو پھر آپ نے دوبارہ سے ہینڈ میڈ اسکلس پہ آنا ہے. اسٹل ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو ایک انڈسٹریل پروڈکٹ اگر لیٹس سپوز 1000 کی ملتی ہے، تو ہینڈ میڈ پروڈکٹ 1500 کی ملے گی. اور لوگ خریدتے ہیں اس کو ایکسٹرا پے کر کے، جسٹ بیکاز آف دیٹس اے ہینڈ میڈ.
تو سر کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستقبل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مطلب ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ اینڈ ہو جائے گی یہ ٹیکنالوجی؟ نہیں، اینڈ کا نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ میں ابھی فیوچر میں دیکھتا نہیں ہوں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر فیوچر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. پروبیبلٹی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، یہ چلے گی آگے، جیسے میں نے بتایا پچھلی بھی ٹیکنالوجیز ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ بنائے گی. لیکن جو آرٹسٹ اور ڈیزائنرز، پیور آرٹسٹ اینڈ ڈیزائنرز جو ہے نا، جو جن کے اسکل بیسڈ ڈیزائنرز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ میرا خیال ہے چلتے رہیں گے، ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی مواد پیدا کر رہا ہے، وہ کیا حقیقی مواد پیدا کر رہا ہے یا پھر وہ جو پہلے سے ہی جو پیٹرنز اور سٹائلز ہیں انہیں کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے؟ حقیقی تو نہیں کہہ سکتے. اگر اس کی تھوڑی سی ورکنگ آپ، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، بیک اینڈ پہ ایک ڈیٹا موجود ہے جس کو وہ رن ٹائم پہ یوز کرتے ہوئے پیچھے ملینس آف مطلب کہ اس کے پاس انفارمیشن ویژولس کی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں، ہر طرح سے جو آپ کے پاس جس طرح کا بھی کنٹینٹ ہو سکتا ہے، اس کے پاس بلینس آف مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. وہ ڈیٹا بینک کو یوز کرتے ہوئے رن ٹائم پہ آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ اکٹھی کر کے لا کے آپ کو دے دیتا ہے. اوبویسلی اب وہ جب لیٹس سپوز وہ بلین کی اماؤنٹ میں آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہے، آپ اس سے بیونڈ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نکل کے پھر آپ کو آگے آنا پڑے گا، پھر خود ہی کوئی چیز نئی کریٹ کرنی پڑے گی. اگین جو میں نے پہلے آپ کے کویشچن کا جواب دیا کہ کریٹیوٹی ہوتی وہ ہے اپنی سیلف امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے کوئی نئی چیز ڈیولپ کریں. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ وہ کام کر رہی ہے جو ہمارا انکانشیس، اوبیسلی ٹیکنالوجی جب بھی بنتی ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارا جو ایک ڈیزائنر کی سینس کام کیسے کرتی ہے کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں جیسے دماغ کے اکارڈنگ ٹو دا سائنٹسٹ 3 پورشنز ہیں: کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس. ہم ڈیزائنرز جو ہے نا، ہمیشہ جو چیز ڈیولپ کرتے ہیں، کیوں ہر ڈیزائنر کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر آرٹسٹ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. اگر مجھے گرین کلر پسند آ رہا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے وائٹ کلر پسند ہے، کسی کو ریڈ کلر پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کی بیک اینڈ پہ جو انکانشیس میں جو میموری اسٹوریج سیف ہے، وہاں پہ سم ہاؤ جو انفارمیشن کا مواد میرے پاس موجود ہے، اس میں اچھائی اور برائی کے جو ایلیمنٹس اسٹور ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے میں ان چیزوں کو یوز کروں گا. میری ویکیبلری ہے نا پیچھے، اب وہ بیک اینڈ پہ جو میری ویکیبلری ہے ان کو یوز کرتے ہوئے میں اپنا ایک کریٹیوٹی ڈیولپ کروں گا. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیچھے کیا کریٹیوٹی ہے، مطلب کیا اسٹوریج ہے اس کے سب کانشیس میں؟ اوبیسلی وہ ڈیٹا ہے، وہ جس کی بیس پہ آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے فلاں سائز کا پوسٹر چاہیے اس تھیم کے اوپر، اوبیسلی اس کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس نے اسی کو یوز کرنا ہے. میں نے اپنے ڈیٹے کو اپنے کانشیسنیس کے ساتھ اور انکانشیسنیس کے ڈیٹے کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے اسی طرح سے اپنے انکانشیس کے ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ جو ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارے ایکسپیرینسز کی بیس پہ ڈیولپ ہوتا ہے ہماری انکانشیسنیس، اور وہ اس کی بیس پہ ساری زندگی پھر ہماری پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں لائف میں تھرو آؤٹ دا مطلب کہ گروتھ، جو ایکسپیرینسز ہیں ویژولی، فزیکلی، ریڈنگ کے تھرو، لسننگ کے تھرو، جو سینسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کے ذریعے جو ڈیٹا ڈیولپ ہوا ہے اس سے ہماری پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تو کوئی پرسیپشن نہیں ہے. اس کو امریکہ میں بیٹھ کے ایک بندہ سیم اسائنمنٹ دے گا تو وہ اسی طریقے سے کرے گا. ایک بندہ پاکستان میں بیٹھ کے وہی اسائنمنٹ دے گا تو اس کو وہی اسی طرح ٹریٹ کرے گا. بٹ ہیومن کا کوالٹی یہ ہے جس کا وہ کبھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے نزدیک مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کلچرل انوائرمنٹ میں گروم بچہ جب وہ کوئی اسائنمنٹ، اس کو سیم اسائنمنٹ آپ دیں گے، وہ اس کی تھنکنگ اور اس کی آؤٹ پٹ، اس کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا. اور وہی بچہ ایون آپ ساتھ والے ملک میں انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ لیں، انڈیا کا بچہ اٹھ کے وہی اسائنمنٹ اپنے ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. سو دیٹس دا بیوٹی آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہے. انسان جتنا چاہے اللہ کے کاموں میں مداخلت کی کوشش کرے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا کوئی بھی واٹس ایور، آگے آپ فیوچر میں اور بھی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں، بٹ یو کانٹ، مطلب کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی، اللہ کی بنائی ہوئی کریٹیوٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے اور اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ایون.
تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جیسا کہ تخلیقی عمل کے بعض پہلوؤں کو خودکار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جیسے کہ ایڈیٹنگ اور ڈیزائن. یہ تحلیق پیشہ ور افراد کے لیے ملازمت کے بازار میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹیکنیک ہے نا، یہ بیسکلی ٹولز ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ٹولز. ابھی پہلے بات ہو رہی تھی تخلیق کی، کریٹیوٹی کی، اب آپ بات کر رہی ہیں جیسے ایڈیٹنگ ہے، کسی بھی ڈیزائن کی ایڈیٹنگ ہے، یا ڈیزائن کی کمپوزیشن ہے، یا کسی ٹیکسٹ کی ایون ایڈیٹنگ ہے، پروف ریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. دیٹ از بیسکلی ٹولس جو ابھی تک پہلے بھی مارکیٹ میں آ رہے تھے، جن کے ٹولس مجھے یاد ہے جب میں نے 2003 میں 3-4 میں جب میں اسٹڈی ایون NCA میں پڑھ رہا تھا، تو میں 3rd ایئر میں تھا، تو میں نے مارکیٹ میں جاب شروع کر دی. تو اس وقت نئی جاب شروع کی، تو پہلی دفعہ میں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کر رہا تھا، تو وہاں پہ مجھے ویب ڈیزائننگ کرنے کا موقع ملا. تو اس وقت ہم ہر چیز جو ہے نا وہ اسکریچ سے ڈیولپ کرتے تھے. ایون ہم نے ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، HTML کا کوڈ لکھنا ہے، تو خود کوڈ لکھنا پڑتا تھا. لیکن ود ان کپل آف ایئرس آپ کے سافٹ ویئرز ایسے ڈیولپ ہو گئے کہ وہ بنے بنائے کوڈ پورا اسٹرکچر ویب سائٹ کا آنا شروع ہو گیا. اب تو ہے پوری ویب سائٹ نیٹ پہ پڑی ہوتی ہے، بس آپ نے کنٹینٹ اس کو دینا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ٹولز ہیں، ٹولز. اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دیتا ہوں کہ پہلے ہم لیٹس سپوز یہ اسٹون کا پیس ہے، اسٹون کے پیس کو ہم کارو ہاتھ سے کیا کرتے تھے، کوئی آرٹسٹ جو تھا وہ ہاتھ سے کارو کرتا تھا. دین پاور ٹولز آ گئے. یہ ٹولز اپنی جگہ بناتے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، سم ہاؤ آپ کی زندگی کو آسان کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر یہ کر رہا ہے تو آپ ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کر رہا ہے. لیکن جو مشین بیس سلوشن ہے نا، اگین وہی بات پہ میں آؤں گا. جب میں جو مثال دے رہا ہوں میں اپنی، جب میں نے سیکھا نا لرننگ کی، ویب ڈیولپمنٹ کی، میں HTML کا کوڈ لکھا کرتا تھا. ہم اسکریچ سے جب کوڈ لکھا کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ میں چھوٹی سی مثال جو CSIT کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے کہ باقاعدہ HTML کا جو کوڈ لکھا جاتا تھا اس میں ٹیگنگ ہوتی تھی. ٹیگ اوپن ہوتا تھا، ٹیگ بند ہوتا، ہر چیز کا، ایون بٹن لگتا تھا، ایون آپ نے ٹیکسٹ ہیڈر لکھنا تو اس کا بھی ٹیگ اوپن اور ٹیگ بند ہوتا تھا. اچھا، جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی آئی کہ بنے بنائے فریمز آپ کو ملنا شروع ہو گئے، بنے بنائے ٹیگس، بنے بنائے آپ کے کوڈنگ آنا شروع ہو گئی. ایون HTML کے کوڈ پورا کوڈ آپ نے صرف اس کو ڈیزائن لے آؤٹ دینا ہوتا تھا، کٹنگ کر کے دیتے تھے، سلائس تو پورا آپ کو پوری ویب پیج کوڈنگ کے ساتھ ڈیولپ کر دیتا. لیکن اس کا پرابلم کیا ہوتی تھی اور مجھے کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اب پرابلم یہ ہوتی تھی جو سافٹ ویئر اس کا کوڈ جنریٹ کرتا تھا، اس میں ہم کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے تھے، کوئی امیج نکال کے اس کی جگہ بیک گراؤنڈ کلر ڈالنا چاہتے تھے، یا کوئی ٹیکسٹ ڈالنا چاہتے تھے، یا کوئی بھی چینج کرنا چاہتے تھے، پورا فریم ہل جاتا تھا، اسٹک ہو جاتا تھا. مطلب پورا کا پورا جو ٹیبل بنا ہوتا تھا اس کا وہ ہل جاتا. یہ IT کے اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو. پھر مجھے کیا فائدہ ہوا کوڈ سیکھنے کا، جو ہم نے اس سے پہلے کی ٹیکنالوجی سیکھی ہوئی تھی ہاتھ سے کام کرنے والی. پھر ہم اس کے کوڈ میں جاتے تھے، پھر کوڈ سے ہم چیزوں کو پہلے ہر کوڈ کو جو ایکسٹرا کوڈنگ ٹیگنگ ہوا کرتی تھی ان کو نکالا کرتے تھے، اور اس میں ریپلیسمنٹ بیک ہینڈ پہ جا کے اس کی کوڈنگ میں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں کوڈ لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. تو ہم اس کے کوڈ میں جا کے اس کو ایزیلی چینج کر سکتے. ابھی بھی یہ ہوگا، ٹولز بے شک آپ کے جتنے مرضی ایڈوانس آ جائیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی. اور اس کو ٹول کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہت سی دفعہ، ہر دفعہ، بلکہ بہت سی دفعہ نہیں، ہر دفعہ جب آپ ٹول کو استعمال کیا کریں گے، ٹول کو استعمال کرتے ہیں، یا جو لوگ آگے فیوچر میں کریں گے، اس کے ساتھ جب تک اس کو اسکریچ سے کام کرنے کی پوری پراپر اس کی ٹیکنالوجی کا انفارمیشن نہیں ہوگی، یا اس اپنے کام کی انفارمیشن نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ایون ٹولز کو بھی، اس کا پراپر AI کے ٹولز کو بھی پراپر استعمال نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر مجھے پتہ نہیں ہے، لیٹس سپوز اس کی مثال اس طرح، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے انگلش نہیں آتی، میں AI میں لکھ دوں گا کہ مجھے مائی بیسٹ فرینڈ کے اوپر ایسے لکھ دو، تو وہ مجھے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا. اب مجھے جب تک نہیں پتا کہ میں نے بیسٹ فرینڈ کے ایسے میں نے اسائنمنٹ کے طور پہ جمع کروانا ہے، اور میں نے اپنے نجی اسکول، میری کسی گلی کے ایک اسکول، سرکاری اسکول میں اس ایسے کو میں نے سبمٹ کروانا ہے، اور میں نے اس میں مائی فرینڈ کا ایسے اس کو بس لکھنے کے لیے دے دیا، اور اس نے امریکہ کے کسی اسکول کے بچے کا اٹھا کے ڈال دیا ڈیٹا، تو وہ تو میں پکڑا گیا. تو اس لیے مجھے بھی جب تک بیسک انفارمیشن نہیں ہوگی
اس اپنی فیلڈ کی اس وقت تک اس کے ٹول کا استعمال کرنے کا بھی فائدہ نہیں. بالکل سر. آپ غفار صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کا. اور یہ پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.